عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے۔ اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج، ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائے۔ صلی اللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرو مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے۔ میں سوچا نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے۔ حضور بڑا پیار، میں سوچ لے، کہ محبوبہ بڑا پیار ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر تو کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا، یہ اس منصب پہ ہے، یہ کٹھن مرحلہ، کٹھن، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے،
اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی. میرے رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا. وہ کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھے، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے اس نے اسلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے. پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا. تن تندور ہٹاندا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکھیاں تیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھلایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری. تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے. اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہے. فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ. سارے چلو، سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا. ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں. اسی میں حالات سارے گزر گئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھیں. میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی. فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے حضور قبول کرتے. میں چلو جاؤ. کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں.
لیکن پھر میں نے سوچا بہانا کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانا؟ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانا کروں؟ حضور کو تو سارا پتا ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا؟ مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے وہ جیوندے ہی مرے رہتے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے اولاد بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں دیکھا تو میرا یار نہ ویکھے، جی میں نام ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے، ویکھے غلام فریدا او بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، باہر پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، پہلے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار مالدار گھوڑ سوار تیر انداز نیزہ باز اتنا بڑا سیانا سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ، اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکل کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا، ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو،
کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجیے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتی ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پر ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتے ہیں تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیاح ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پائے آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے. فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا. اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کوئی عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے اتنا ظلم. اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ. عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام؟ کہا بیٹا یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج ہے تمہارے پاس. اپنے گھر سے آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی، باریک لباس نہیں پہننا، ریشم کا لباس نہیں پہننا، اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے، کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتہ چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے کہ حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ دربان رہتے ہیں کہ حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے کہ حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے, حکمت بیان کر رہا ہے, وقتی دلائل دے رہا ہے, عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہے, پہرے دار بھی ہے, لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ, ان کے کپڑے بدلواؤ, انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں, انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو. یہ اونٹ چلایا کرے, یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے, وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کچھ سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے, لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے, ذرا سی شہرت ملتی ہے, ذرا سی عزت, ذرا سا پیسہ, اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے, یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے, گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے, کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے, وہ کبھی پتہ چل جائے صحیح. یہاں تک کہ ملک شام میں جنگ لڑ رہے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور بہت بڑا نام ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور فوج کے سپہ سالار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت آ گئی. آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ, پوری تحقیق کرنا اور سعد بن ابی وقاص سے کڑے سوالات پوچھنا. وہ گئے, سارا کچھ پوچھا. حضرت سعد بن ابی وقاص خود مدینے کا, حضرت جی آپ کو ان پہ شک گزرا؟ آپ نے فرمایا سعد ساری باتیں اپنی جگہ پہ, تیرے فضائل اپنی جگہ پہ, لیکن تیرے خلاف شکایتیں آئی تھی, مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. مجھے وہاں جا کے جواب دینا ہے, اس لیے میرے لیے حقیقت حال دریافت کرنا ضروری. تو بے قصور نکلا, تیرے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ کیا, بہتان بازی کی, میں انہیں سزا دوں گا, لیکن حقیقت حال دریافت کرنا میری ڈیوٹی ہے. میں اس سے باز آ سکتا؟ میں نہیں باز آؤں. عدل قائم کرنا, انصاف قائم کرنا اور ترازو کو پوری سمت پہ رکھنا, یہ میری ذمہ داری ہے. اور مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. اور ساتھیوں اصل معاملہ بھی یہ ہے, آج اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت عدل ہوتا ہے نا تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے, اللہ رسول سے نہیں. مسلمان تیری روح اس دن عادل بنے گی اور تیرا دل اس دن عدل کرے گا جس دن تو اللہ رسول سے ڈرے گا, جس دن تو خدا کا خوف اور نبی پاک کی شرم رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. لوگوں کا کیا ہے, یہ کبھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں, کبھی کسی کے خلاف ہوتے. طرز زندگی وہ بنا اس میں اللہ رسول کی رضا شامل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا, اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے, جواب دینا ہے, لہذا میں باز نہیں آ سکتا, حقیقت حال ضرور دریافت کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو بھر دیا. اور پتہ پھر اس عدل کا مقام کیا تھا؟ مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے, حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے, اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو, یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں, اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے, نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں, خالد بہادر ہی بڑا ہے, زیرک ہی بڑا ہے, اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا, اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا, فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں, جاؤ.
ایک آدمی رہا ہونا صدر تو اسے آپ کے ناظمی کا الیکشن لڑ تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں. سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے. معمولی سپاہی بن کے، سپاہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی. معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کی آنکھوں سے لگایا، اپنے ساتھ دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا. جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، ٹولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہے، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے آپ کیا کرنا ہے. انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگے. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمان صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی کا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ. ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اس اپنی ذات سے، اپنی ذات، میرے دوستوں میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے. آپ نہیں پیش کر، کیسے عدل قائم ہوگا؟ ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تو اپنی ذات کی طرف دیکھ، تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے، بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے، تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے، مسجد سے عدل کیا ہے. تو جس مسند پر بڑا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے. اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر، اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر، پہلے اپنے اوپر توجہ دے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر، پہلے اپنے اوپر غور کر، پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت. حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ. میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا، آپ پرچے نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں، گاڑیاں سج گئی ہیں، میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں، اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے. عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے ایک بدو ہے، حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟
आपने फरमाया मैं इसके ऊपर सवारी करूंगा, दौड़ाऊंगा, अगर मुझे पसंद आया तो फिर लूंगा वरना नहीं लूंगा। हज़रत उमर फारूक घोड़े पे चढ़े, घोड़ा दौड़ाने लगे। रास्ते में घोड़े का पैर किसी जगह पे फिसल गया, किसी जगह से घोड़ा गिर गया, उसकी टांग पे जख्म आ गया। बद्दू कहने लगा जनाब आप घोड़ा खरीदे। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया मुझे पसंद ही नहीं आया। उसने कहा जी पसंद नहीं आया तो जख्मी क्यों किया है ना मुकदमा? तवज्जो है आपकी जी? हाय हाय, घोड़े का मुकदमा भी बादशाह पे हो सकता है। यहां तो जनाब आप घोड़े से भरी रकम हो तो उसका मुकदमा नहीं कर सकते। घोड़ा मुकदमा केस देखे कैसा शानदार है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि भाई मैंने तेरे साथ बात की थी कि मैं दौड़ाऊंगा, मैंने दौड़ाने की इजाजत ली थी और मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, फिसल गया, गिर गया, चोट लग गई। वो कहने लगा जी मैंने तो सही सलामत दिया था ना आपको, बात ठीक है, आप सही सलामत। हजरत उमर का झगड़ा हो गया। अब वो बद्दू दूर से आया है, मदीने में घोड़ा बेचने आया है, वो जानता नहीं। हजरत फारूक आजम से कहने लगा अब क्या बनेगा? तो आपने फरमाया तू काजी शुरा की अदालत में जाके मुझ पे मुकदमा कर, तू वहां जाके। कभी किसी मुजरिम ने भी कहा है कि जा फलानी जगह केस लगा जाके? कभी किसी ने कहा है? सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। हजरत सैयदना फारूक के जा मेरे ऊपर मुकदमा कर काजी। और एक रवायत ये है कि वो मुसलमान भी नहीं था, वो बद्दू मुसलमान भी नहीं था। काजी शुरा की अदालत में मुकदमा चला गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काजी साहब ने पैगाम भेजा, फरमाया कि आपके ऊपर मुकदमा आया है, आप सारे काम छोड़ के फौरन आए, इसलिए कि बंदा दूर का रहने वाला, इसने वापस भी जाना है। इंसाफ फौरी, इंसाफ। यहां तो दादा केस करता है, पोता रिजल्ट देखता है। कहा जा फौरन आना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले, फौरन पहुंचे। अब केस हजरत उमर फारूक ने दलील पेश की, फरमाया जी मैंने कहा था चेक करूंगा, मैंने चेक किया, फिर ये साबित करे कि मैंने जानबूझ के घोड़े को ठोकर लगाई हो, तेज दौड़ाया हो, तो मैंने तो चेक किया है, वो खुद ब खुद गिर गया है। वो बंदा कहने लगा जी इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चेक करूंगा, अगर पसंद आया तो ले लूंगा। अब जब मैंने इनके हाथ में लगाम दी तो मेरा घोड़ा तंदुरुस्त था, जब इनके हाथ में लगाम दी थी तो तंदुरुस्त था, और अब जब वापस किया है तो बीमार है, इन्होंने जख्म लगा दिया है। तो यहां ये मेरा घोड़ा खरीदे, यहां ये मुझे जिस तरह लिया था उसी तरह वापस कर दे। हजरत सैयदना उमर फारूक ने अपनी दलील पेश की, उस बद्दू ने अपनी दलील पेश की। काजी शुरा ने मुकदमा सुना, सुन के फरमाने लगे फारूक आजम से आपकी गलती है, ऐ उमर आपकी गलती है, आप यहां तो घोड़ा खरीदे, इसे पैसे दे, मैं जैसा लिया था वैसा वापस करे। यहां आप, अब काजी साहब फैसला सुना रहे, यहां तो आप घोड़ा खरीदे और जो सौदा तय हुआ था उसके मुताबिक खरीदे, या जैसा लिया था वैसा वापस कर दे। हजरत उमर फारूक बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुए। फिर मैं यार मैं तुझसे राजी हो गया हूं, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं घोड़ा खरीदने को तैयार हूं। घोड़ा खरीद लिया हजरत उमर ने, पैसे दे दिए, बद्दू को पैसे मिले। अब अगले जुमले काजी शुरा के, फरमाया फारूक आजम ये बंदा आपकी वजह से परेशान भी हुआ है, आपकी वजह से परेशान, आप इसे रोटी भी खिलाएंगे, जाने का किराया भी देंगे, आप रोटी भी खिलाएंगे, और इसके क्योंकि इसका घोड़ा आपने ले लिया, सवारी का बंदोबस्त करें। वो बद्दू अब देख रहा है, एक रवायत में नेज की कि मुसलमान है, दूसरी रवायत में मुसलमान भी नहीं है। वो ये नजारा, ये हाल है खिदमतगारों का, ये नजारा देख रहा है, ये सारा नजारा देख रहा है।
جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے. جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے, مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اب میں نے کدھر جانا ہے, اب جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا. اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے. سوال ہی تو یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. عدل اپنی ذات سے, عدل اپنی ذات سے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا. میرے ساتھیوں, آج ناانصافی عام ہے اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا. وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت دوستو, اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو, اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو, تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمال راضا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان, زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں. اس بیان کو اپنے دوستوں, گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کتنا پیارا شعر سے معاف فرمائے محمد کو سمجھا دیجئے. سبحان اللہ. جناب غوث کا جلوہ جناب